أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اما بعد، میرے عزیز بزرگ دوستو، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو تمام مہینوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو مہینہ ہے رمضان مبارک کا مہینہ ہے. دنوں کے اعتبار سے جمعے کا دن بڑی فضیلت والا دن ہے. اوقات کے لحاظ سے عصر کے بعد کا وقت جمعے کے دن خاص طور سے خطبے کے دوران بھی دونوں اقامت اور رکعت کرنے کے درمیان کا وقت قیمتی ہوتا ہے، تہجد کا وقت قیمتی ہوتا ہے. امتوں میں سب سے افضل امت، فضیلت والی امت اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یعنی کہ میں اور آپ. اسی طرح تمام مہینوں میں افضل مہینہ جو ہے رمضان مبارک کا مہینہ ہے، جو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، جو بڑی فضیلت والا مہینہ ہے. حدیثوں میں آیا ہے، جس کا مفہوم خلاصہ ہے، اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت والا عشرہ ہے، اس کا درمیانی عشرہ برکت والا عشرہ ہے، اور اس کا آخری جو عشرہ ہے وہ نجات والا، جہنم سے نجات کا ذریعہ عشرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، جو پچھلے جمعے میں بھی آپ کے سامنے آئی ہیں، اور اس جمعے میں بھی مختصر آئیں گے آپ کے سامنے. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا ہے، جو بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت خاصہ اس امت پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، فرشتوں پر فخر کرتے ہیں امت کے اوپر، اور اس امت کے تنافس کو دیکھتے ہیں. تو تم اپنے تنافس کو دکھاؤ نیکی میں. بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو رمضان مبارک کو پائے اور اس کی رحمتوں برکتوں سے محروم رہے. اس حدیث میں تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں اس مبارک مہینے کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کون بندہ ایسا ہے جو آگے بڑھنے، نیکی کے اندر آگے بڑھنے کی فکر کرے. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اعتبار سے کہ دنیا کے اندر آگے بڑھنے کی فکر ہم کو رہتی ہے. تعلیمی میدان میں بھی دیکھتے ہیں کہ کیسا بچہ آگے بڑھے، سب سے زیادہ مانگتا ہے، سب سے زیادہ پوزیشن میں کیا ہے. اسی طرح اللہ بھی دیکھنا چاہتا ہے اپنے ان بندوں کو، نیک بندوں کو جو نیکی کے اندر آگے بڑھے اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اس امت کے اوپر، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہاں تک حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو فرشتوں سے کہتے ہیں، اور حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو عرش کو تھامے ہوئے فرشتے ہیں، ان فرشتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی اپنی عبادتوں کو چھوڑو اور میرے روزے دار بندے جو دعائیں کر رہے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کرو. اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں ایک دروازہ رکھا ہے، جس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. جنت میں
8 دروازے ہیں، 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو روزے رکھتے ہیں اللہ کے لیے، اور وہ روزے دار جب اس جنت کے اس دروازے سے جائیں گے جو مخصوص ان کے لیے بنایا گیا ہے روزے داروں کے لیے، ان کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، ہمیں اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دیکھیے، تجارت کرنے والے جو حضرات ہوتے ہیں، بزنس مین جو ہوتے ہیں، کاروباری لائن کے جو لوگ ہوتے ہیں، سیزن کے حساب سے اپنی محنتوں کو بڑھا دیتے ہیں، اپنی کوششوں کو بڑھا دیتے ہیں، دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ کاروبار کی اتنی دھن رہتی ہے کہ انسان کو کھانے کی بھی فکر نہیں رہتی، رات میں سونے کی بھی فکر نہیں رہتی، جب سوتا بھی ہے تو اس کو یہی فکر رہتی ہے کون سا مال ختم ہوگا، کون سا مال لانا ہے، کہ سیزن کے حساب سے کیا لانا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ سیزن ہے، یہ سیزن کے اندر یہ کام چلتا ہے۔ اسی لحاظ سے یہ رمضان مبارک بھی نیکیوں کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کے محبوب بننے کا مہینہ ہے۔ اگر یہ مہینہ ہم سے چھوٹ جائے، اگر اس مہینے میں ہم اللہ کے محبوب نہ بنے تو پھر ہم کو کون سا مہینہ ملے گا؟ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہم کو فکر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہم کو یہ مہینہ عطا فرمایا، یہ بابرکت مہینہ اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، تو ہم کو اس کی صحیح قدر کرنا ہے۔ حضرت حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ممبر کے قریب تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پہلے ممبر کی سیڑھی پر جب ختم مبارک رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔ ممبر کے دوسری سیڑھی پر جب ختم مبارک رکھا تو فرمایا کہ آمین۔ ممبر کے جب تیسرے سیڑھی پہ ختم مبارک رکھا تو فرمایا کہ آمین۔ خطبہ وغیرہ دینے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے تو ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ممبر پر چڑھتے ہوئے ہم نے ایسی بات دیکھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی، کہ آپ آمین کہہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور جب میں پہلی سیڑھی پر اپنے مبارک رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ فرمائے، اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرے ممبر کی دوسری سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ میں نے کہا آمین۔ اور جب تیسرے ممبر پر ختم مبارک رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے اللہ کو راضی نہ کرے، یعنی اپنی مغفرت نہ کرے۔ تو میں نے کہا آمین۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہاں جبرائیل علیہ السلام جیسے جلیل القدر فرشتے جو ہیں وہ بددعا دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بددعا پر آمین کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہو۔ تو یہ جو مہینہ ہے رمضان مبارک کا مہینہ اللہ نے جو ہم کو دیا ہے، اگر اس مہینے میں بھی ہم
اچھے اعمال کے ذریعے سے اللہ کو اگر راضی نہیں کرے تو پھر ہماری بربادی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، دنیا کی بھی بربادی ہے اور آخرت کی بھی بربادی ہے۔ کہ فرشتے نے جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے رسول نے دعا کو قبول ہونے کے لیے آمین کہا۔ یہ مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے دن کے روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے اور راتوں کے عبادتوں کو نفل۔ اس میں جو بندہ حدیث پاک کے مفہوم میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس مبارک مہینے میں جو بندہ اللہ کے قرب کے لیے نیکی نفل نیکی عمل کرتا ہے نیکی کا، ویسے جیسے کہ اگر رمضان میں فرض کے برابر عمل کیا ہو، اور جو اس مبارک مہینے میں فرض عمل کے ذریعے سے اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، وہ ایسے ہیں جیسے کہ غیر رمضان میں 70 فرائض اس نے ادا کیے۔ یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے میں نیکی کے اندر آگے بڑھیں۔ حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ اور اپنی نیکی دکھا، اور اے برائی کے کرنے والے بس رک جا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہم کو چاہیے کہ ہم اس مبارک جو مہینہ اللہ نے ہم کو دیا اس کا پورا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام مبارک آئے درود پڑھے، مختصر کیوں نہ آتا، صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوتا، وہ ادا کرے زبان سے۔ کئی مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتے رہتا ہے زبانوں کے اوپر، اور انسان درود نہیں پڑھتا ہے۔ بہت سے لوگ کاہلی کرتے ہیں، سننے والے بھی کہنے والے بھی۔ یہ بہت بڑی بدبختی کی علامت، بڑی بدنصیبی ہے شخص کے لیے جو سرور کونین تاجر مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر درود نہ پڑھے۔ جب بھی کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھنا ضروری ہے، ورنہ پھر ہماری بربادی کے لیے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اور اپنے ماں باپ اگر اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس موجود ہو تو ان کی قدر کر لیں، ماں باپ ہو یا ماں ہو یا باپ ہو، وہ اگر ہمارے پاس ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ کی قدر کرو۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ میرے ماں باپ کیا ہے میرے لیے؟ فرمایا کہ وہ تیرے لیے جنت ہے یا پھر جہنم ہے، تو ان کو راضی کر کے اللہ کو راضی کر دے۔ وہ راضی ہے، ماں باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے۔ اب دیکھو اختیار ہے کہ تو اپنے دروازے کو اپنی جنت کو خراب کر دیں بد اعمال کے ذریعے سے، یا بد ان کی بے ادبی کر کے، یا پھر ان کو احکام پر ان کے عمل کرتے ہوئے ان کو راضی کر کے اس جنت کی حفاظت کے لیے دروازے کی حفاظت کریں۔ ماں باپ کو راضی کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اگر ماں باپ کو ناراض کریں گے تو پھر اللہ بھی ناراض ہو جائے۔ شرک اور کفر کو چھوڑ کر جتنے بھی گناہ ہیں جس میں آتا ہے، اس کا مفہوم خلاصہ ہے، اگر اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے دوسرے گناہوں کو۔ شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرے تو اللہ معاف نہیں فرماتے۔
اور اللہ کا کفر کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ اس سے ہٹ کے جتنے گناہ ہیں اگر اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، اور اگر اللہ نہ چاہیں گے تو پکڑ کر لیں گے۔ لیکن ماں باپ کا جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ماں باپ کو رلاتے ہیں یا اپنی آمدنی سے ان کو روکتے ہیں، جنہیں اپنی آمدنی کا ان کو حصہ نہیں دیتے، تو پھر وہ نافرمانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی اس کو، لیکن دنیا میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ مرنے سے پہلے اس اولاد کو تکلیفوں میں یعنی عذاب میں مبتلا فرماتے ہیں۔ دلی سکون نہیں، کاروبار نہیں، کچھ نہیں، جو بھی جس طرح سے بھی اللہ چاہتا ہے اس کو عذابوں میں مبتلا فرماتا ہے۔ ماں باپ کا وہ مقام و مرتبہ ہے، اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے، شفقت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو اس کو حج کرنے کا ثواب ملتا ہے، وہ بھی مقبول حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم دن میں 70 مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، شفقت کی نگاہ سے دیکھیں تو ہم کو کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تم کو 70 حج کرنے کا جو ثواب دے گا۔ اس لیے جن کے ماں باپ ہیں وہ بہت بڑے خدمت والے ہیں، بہت بڑی نعمت ان کے پاس ہے، اس کی قدر کرو۔ ماں باپ چلے جائیں گے تب معلوم ہوگا کون سی بلا، کون سی مصیبت ہمارے ماں باپ کی دعاؤں سے دور ہوتی ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں، ان سے پوچھئے ماں باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حدیث میں بیان ابھی آپ کے سامنے حدیث سنائی گئی، جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہو کر اتنے بڑے جلیل القدر فرشتے ہیں، وہ بددعا دے رہے ہیں ہلاک و برباد ہو جا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کرتا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آمین۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، ہم اپنے ماں باپ کی بھی قدر کریں اور اللہ کو راضی بھی کریں، نیکی کا برتاؤ بھی کریں، پڑوس کا حق ادا کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو مالدار بنایا ہے تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ جو صاحب نصاب شریعت کی زبان میں صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا پھر تھوڑا سونا تھوڑا چاندی، بینک بیلنس کچھ رقم رکھے بھی ہیں۔ بینک بیلنس سے مطلب بینک میں رکھنا ضروری نہیں ہے، اپنے گھروں میں بھی رکھ سکتے ہیں، کسی کے پاس بھی رکھا سکتے ہیں، اپنا آمدنی اپنا پیسہ رکھتے ہیں۔ تو اتنی مقدار میں ہمارے پاس موجود ہے جس مقدار میں چاندی یا سونا لے سکتے ہیں ہم، اور اس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہے، یہ شرط ہے 1 سال ہونا اس کے اوپر ضروری۔ جو مال رکھا ہوا ہے آپ کے پاس، جو سونا چاندی ہے آپ کے پاس ریزے سوئے رکھے تو 1 سال اس کے اوپر گزرا تو پھر اس کے اوپر اس کا 40واں حصہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ یعنی آپ کے پاس اگر 1 لاکھ کا مال موجود ہے تو اس کے اوپر 40واں حصہ یعنی کہ 2,500 روپے اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے۔ 1 لاکھ کا مال آپ کے پاس ہے، سونا یا چاندی یا رقم آپ کے پاس اتنی موجود ہے جس میں 7.5 تولے سونا خرید سکتے ہیں یا پھر 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں۔ جتنی مقدار میں آپ کے پاس مال موجود ہے اور اس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہے تو اپنے اس مال کے اوپر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور مال آپ کا 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے ہیں، 2 لاکھ روپے ہیں گے تو 2,500 یعنی 5,000 روپے اس کے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ 2 لاکھ کے اوپر 5 لاکھ ہوتے ہیں، 1 لاکھ کے اوپر 2,500، 100 کو 2,500 روپے نکالنا ہے زکوٰۃ۔ یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے، اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے۔
سونا دیا ہوا اس کا ہے، چاندی دی ہوئی اس کی ہے، مال دیا ہوا اس کا ہے، تو اس مال کے اوپر جو کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اپنے مالوں کی حفاظت کے لیے، اپنے جانوں کی حفاظت کے لیے، اپنی صحت کی حفاظت کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے، اپنے ان مالوں کے اوپر سال ہونے پر زکوٰۃ ادا کرنا بےحد ضروری ہے، فرض ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اگر اس میں آپ کمی کوتاہی کریں گے یا کجی کریں گے، زیادہ نہیں کریں گے، تو پھر وہ مال جو رہے گا دنیا میں بھی بربادی کا سبب بنے گا، اور پھر آخرت میں اس کو ایک سانپ کی شکل میں آپ کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ ایسا زہریلا سانپ ہوگا وہ، جس کی 2 آنکھیں ہوں گی، جس کے بال جھڑے ہوئے ہوں گے، یہ زہریلے ہونے کی علامت، اور گلے میں ٹوک کی طرح سے ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ جس کا مال کا سانپ بنا دیا گیا ہے، وہ اپنے مالدار سے کہے گا کہ میں ہی تیرا وہ مال ہوں جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے جو سونا چاندی یعنی صاحب نصاب ہے آپ اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، تو جہنم کی آگ میں وہ سونے اور چاندی کے پترے بنائے جائیں گے اور اس کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ کے اندر، اور پھر اس سے اس صاحب نصاب کو جو کہ زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے، اس کے پہلوؤں کو، اس کی پیشانی کو اور اس کے پسلیوں کو داغ دیا جائے۔ اس لیے اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ ادا کرے، پورا حساب کرے کتنا ہے، یہاں پر ڈنڈی نہ مارے، بیماری نہ کریں، اور اپنی رائے سامنے نہ رکھے کہ چل جاتا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ پورا نصاب دیکھیے اپنے پاس کتنا، پچھلے سال کتنا مال تھا، پچھلے سال سے یہ سال میں اپنے پاس میں جو مال تھا، ایک سال میں جو گزرا ہے ہمارے مال کے اوپر، وہ دیکھیے پورا حساب نکالیں۔ 1 سال ہونا ضروری ہے، یہ شرط ہے، اگر آپ پہلے بھی نکالے تو نکال سکتے ہیں الحمدللہ، لیکن سال ہونا شرط۔ اس لیے لوگ جو ہے رمضان میں خاص طور سے اس بات سے نکالتے ہیں زکوٰۃ، اس میں کیا ہے عمل کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اور دوسرے ہم کو یاد رہتا ہے کہ ہمیں پچھلے سال میں رمضان میں نکالے تھے تو پھر اب رمضان میں ہم کو نکالنا ہے۔ تو بہت سے حضرات کیا ہے گھروں میں اپنی اولادوں کی فیوچر کے لیے کیا ہے مال جمع کر کے رکھتے ہیں، سونا بنا کے رکھتے ہیں، چاندی بنا کے رکھتے ہیں، تو وہ رہ جاتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ صاحب نصاب کی لائن میں آپ آ رہے ہیں، نظر میں آپ آ رہے ہیں، اللہ کی نگاہ میں آپ کو صاحب نصاب بنائے اللہ، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا پھر وہ دونوں تھوڑا تھوڑا ہے یا تھوڑی رقم ہے آپ کے پاس، وہ پورا ملا لیے تو سونا یا چاندی آپ خرید سکتے ہیں، اتنا مال اس کے اوپر 1 سال گزر گیا تو اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اور مال تجارت میں بھی نکالنا ہے، جو مال ہم تجارت کے واسطے بزنس کے لیے لے کے رکھے ہوئے ہیں، ان مالوں کے اوپر بھی اگر سال گزر جا رہا تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اور بھی تفصیلات آتی ہیں، آپ اکیلے میں بھی پوچھ سکتے ہیں، کسی معتبر علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں، رب پیدا کر سکتے ہیں، یا میں سے بھی ملنا چاہے تو مل کے پوچھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں کہ کیا ہے آپ کے پاس کیا نہیں ہے، اس کے اوپر کیا نکلتی ہے زکوٰۃ۔ یہ اپنے جو دماغوں سے ہم چلا لیتے ہیں نا، یہ نہیں چلتا اسلام کے اندر۔ دین جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں چلتا ہے، دین قرآن و حدیث کی روشنی میں چلتا ہے، اس لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ اور خاص طور سے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، بہت سے حضرات کی الحمدللہ تراویح میں قرآن مکمل ہو چکی ہے، اور وہ اور بھی قرآن شریف پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، یا نہیں تو یہاں پر سوا پارہ چل رہا ہے فی الوقت میں ہماری مسجد میں، تو جو قرآن مکمل ہو چکی ہے حضرات وہ یہاں پر بھی اپنی تراویح کو جاری رکھ سکتے ہیں، یا پھر علم طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تراویح چھوڑنا نہیں ہے، تراویح چھوڑنا نہیں ہے، 10 دن کی 5 دن کی تراویح نہیں ہے، بلکہ پورے 1 مہینے کی تراویح، اس کا بھی خاص اہتمام کریں۔ اور اللہ نے ان کو دیا ہے تو ہم کیا ہے روزے داروں کے لیے، جو ہمارے غریب غربا رشتے دار ہیں، اڑوس پڑوس ہے، دوست احباب ہیں، ان کے بھی بدلے سو اپن جو بھی اپنے سے ہو سکتا ہے، زکوٰۃ تو الگ ہے لیکن اس سے ہٹ کے بھی اپنے سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں سے بھی سحری ہے
یا افطار کا کوئی انتظام کر دے تاکہ جن کے پاس نہیں ہے وہ اچھے سے روزہ افطار کر سکے، سحر کر سکے۔ اور بھی بات